أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں کہ اے حبیب، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دو کہ جو ہر ایک کی بات سنتے ہیں مگر بہتر کی اتباع کرتے ہیں، احسن کی اتباع کرتے ہیں، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو یقیناً وہی ہدایت پانے والے ہیں اور وہی صاحب خرد، صاحب عقل و شعور بھی ہے، سمجھدار بھی وہی ہیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام میں ایسی سچائی ہے کہ قیامت تک کوئی بھی اسے جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ ناظرین، پروگرام مذہب حقہ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں سلام محبت و عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کہ آج کا یہ ہمارا پروگرام کچھ خصوصی میسیج کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے لگاتار کوشش یہ کی ہے کہ حق بات کو دلائل کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ جیسے قرآن مجید فرماتا ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، بہتر کی اتباع کرتے ہیں۔ تو گزارش آپ سے بھی یہی ہے کہ ہر کسی کو اپنی قبر میں تنہا جانا ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں یہ کہہ کر کے غافل اور بے خبر نہیں رہ سکتا کہ جو جس مسلک میں ہے صحیح ہے، ہمیں کسی طرح کی کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بہتر کی ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی غفلت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل کر کے چھوڑے گی، ہلاکت، تباہی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کا ہمیں حقدار بنا دے گی۔ اس لیے ہمیں بے خبر، لاپرواہ اور غافل ہونے کے بجائے آنکھوں کو کھولنا ہوگا، عقل و خرد سے کام لینا ہوگا، اور جب خطرہ بھی 72 میں 73 میں ایک کے ساتھ نجات اور باقی کے ساتھ ہلاکت ہے تو عظیم ہے، خطرہ بھی بہت عظیم ہے۔ اب ایسی صورت میں ہر مسلمان مرد و زن کو چاہیے کہ اس بہتر مذہب کی تلاش میں نکلے کہ جو حق بجانب ہو، پیور ہو، خالص ہو، جس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ آئی ہو، اور جس کے اندر استقامت ہو، جس کی اپنی پہچان ہو، جس کا اپنا ایک تشخص ہو، اپنا ایک دنیا اور آخرت میں مکمل پروگرام ہو اور پلان ہو، کسی طرح کی کوئی کمی نہ پائی جاتی ہو۔ ناظرین اور ناظرات، جہاں ہر مسلک کا آدمی اپنے ہی مسلک کو درست سمجھتا ہے، وہیں ہم مذہب اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ماننے اور عمل کرنے والے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کی نجات کا واحد ذریعہ قرآن شریف اور اہل بیت اطہار ہیں، اور کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی
انہی دو عظیم چیزوں سے تمسک کا حکم دیا تھا، اور وہ بھی صحابہ کرام کو سب سے پہلے خطاب فرمایا تھا کہ میرے صحابیوں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان، تم صحابہ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دو سے تمسک رکھو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور جب بھی تمسک کمزور پڑ جائے یا ادھورا رہ جائے تو یقیناً گمراہی کے دہانے میں ہم پہنچ جائیں گے، اور ہمارا یقیناً انجام برا ہوگا۔ ناظرین و ناظرات، آج خوش قسمتی کی بات تھی کہ ایک پروگرام میں مدعو تھے، برمنگھم سینٹرل ماسک نے جس کا اہتمام کیا تھا، مختلف مکاتب فکری کے علماء کو بلایا تھا، اس میں ہمیں بھی انہوں نے دعوت دی تھی، ہم گئے، اور ہم نے بہرحال یہ محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ امت مسلمہ میں سمجھداری کو رواج ملنے لگا ہے، رواداری کو موقع ملنے لگا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کی تمنا پیدا ہونے لگی ہے۔ جہاں دہشت گردوں کی کارروائیوں سے جانوں کا لگاتار نقصان ہو رہا ہے، وہیں ایک فائدہ ضمنی طور پر یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں، سمجھ ان کی سمجھ میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اب معاملہ مسلکوں سے بالاتر ہو گیا ہے، یہ کوئی مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ سارے کے سارے شیعوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی بات ہے، کوئی اہم راز ہے، ان فتنوں کے پیچھے کوئی تو مقصد ہے۔ آہستہ آہستہ اب دنیا سمیٹ کر حسینیت اور یزیدیت کو دو الگ الگ خیموں میں دیکھنے لگی ہے۔ اس پروگرام میں دہشت گردی کی سخت مذمت سب نے کی، اور سارے مکاتب فکری کے علماء نے اس بات پر زور دیا کہ شیعہ بھی مسلمان ہیں، سنی بھی مسلمان ہیں، سنی اور شیعہ کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو خارجی اور ناصبی فتنہ انگیز فسادی ٹولہ ہے کہ جو امت مسلمہ میں رخنہ ڈالے ہوئے ہے، جس سے سب بیزار ہیں، شیعہ سنی دونوں مکاتب فکری کے لوگ بیزار ہیں۔ آج ہم مذہب حقہ میں چند موجودہ اور گزشتہ پڑھے لکھے علماء کی ضمنی حق بیانی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہیں گے۔ اگرچہ جو کچھ بھی ان کی اپنی زندگی میں رہا وہ سب پر روشن ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ وتعالی حق بات کو دشمن کی زبان پر بھی جاری کر دیتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں کسی کو دشمن کہے بغیر آپ کی توجہ کو ایک کلپ کی طرف مرکوز کروں کہ جس میں جو بات مجھے ثابت کرنی ہے وہ کلپ دیکھنے کے بعد آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ میں چاہوں گا کلپ نمبر 1 آپ دیکھیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اچھا، یہ بڑے چالاک، انہوں نے پہلے اسٹڈی کیا، سب کو تو آتنکوادی نہیں بنا سکتے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیوں؟ لوگوں کا الگ الگ نیچر ہے، کچھ کاروباری ٹائپ کے ہیں، کچھ راجنیتک کیڑے ہیں ان میں، تو بولے ان کو جمیعت العلماء میں ڈال دو۔ بولے کچھ لکھنا پڑھنا لٹریچر اکیڈمک نیچر کے ہیں،
بولے کو جماعت اسلامی میں ڈال دو. کچھ بس ایسے ہی عوام ہیں سیدھے سادے ہیں نماز روزے سے دلچسپی رکھتی ہیں بولے تبلیغی میں ڈال دو. کچھ دین سیکھنا چاہتے ہیں بولے دیوبند میں بھیج دو. کچھ آزاد خیالی چاہتے ہیں بولے ندوے میں بھیج دو. اور یہ سب ایک ہیں. ان کا نیچر ہو بولے یہ بڑا لڑاکو ہے, یہ بڑا دبنگ ہے, یہ اس دور کا شمر ہے, یہ ذریت ابن زیاد ہے. تو بولے پھر انہیں لشکر طیبہ میں ڈال دو, حزب المجاہدین میں ڈال دو, طالبان میں ڈال دو, القاعدہ میں ڈال دو. میں یہ نہیں کہتا, جملہ نوٹ کرو, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہابی آتنکوادی ہے. کچھ نماز روزے والے بھی ہیں, کچھ لٹریچر والے بھی ہیں, کچھ تو خوش نوشوں خوش پوشوں کتب فروشوں کی جماعت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وہابی آتنکوادی ہے, مگر میرا چیلنج ہے پرشاسن کو کہ ہر آتنکوادی وہابی ہے. بے شمار وہابی ہیں جو آتنکوادی نہیں ہے. کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ دھارمک درشکوں سے یہ کیا ہے تو یہ نہ سنی ہے نہ شیعہ. بیچارہ سنی اپنی پہچان جب کھو دیتا ہے تو دوسرے بے ایمان بھی سنی بن جاتے ہیں. شیعوں نے اپنی پہچان باقی رکھی, ان کی ہمت نہیں کہ شیعہ جماعت میں جائیں, ان کی ہمت نہیں کہ شیعہ کی مسجد میں جائیں. بس ایک غریب سنی ہے مسجد میں گھسے جا رہے ہیں. جی ناظرین, آپ نے اس مشہور و معروف عالم دین کی بات سنی. اس میں بہت ساری سچائیاں تھیں. ایک سچائی یہ کہ واقعاً معاملہ شیعہ سنی کا نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. یہ جتنی بھی دہشت گردی نظر آتی ہے, ایکسٹریمزم, ریڈیکلزم, ہیٹریٹ, دوسروں کو کافر کہنا, تکفیریت, یہ ساری کی ساری ایک ایسی آفت و مصیبت ہے جو فتنے کا رنگ لے چکی ہے. خارجیت, ناصبیت, سلفیت اور جو بھی نام انہوں نے دیا. انصاف بھی کیا کہ ہر وہابی یقیناً دہشت گرد نہیں ہوتا ہے, لیکن جو دہشت گرد اس وقت مڈل ایسٹ میں سرگرم عمل ہیں وہ اپنے آپ کو سلفی اور وہابی ہی کہتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک اور حقیقت کی طرف بھی متوجہ آپ کو کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ان صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ شیعوں میں ایسی دہشت گردی والے لوگ داخل نہیں ہو سکے ہیں کیونکہ شیعوں کی اپنی پہچان ہے. شیعہ ایک مستقل اصول و ضوابط کے ساتھ مضبوط ضابطۂ حیات کو لے کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے لگے ہیں. یہ ان کے جملے تو نہیں, لیکن جو انہوں نے کہا کہ شیعوں کی اپنی پہچان ہے. پھر اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا کہ اسی لیے یہ جو غلط سوچ ہے وہ شیعوں کی مسجدوں میں جا نہیں سکتی ہے, ان کی جماعت میں جا نہیں سکتی ہے. سنیوں میں البتہ گنجائش بہت زیادہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان کی بات میں کتنی سچائی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ایک ایسا کھلا آسمان ہے جس کے نیچے ہر گمراہ, بے دین, بدعقیدہ, بدعتی, خونخوار, سلفی اور نہ جانے کیا کیا سوچ رکھنے والا سب آ جاتے ہیں اس آسمان کے نیچے, اور ہر کوئی سنی نام کو استعمال کرتا ہے اور ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں.
بعض لوگوں نے تو جب ان سے پوچھا گیا کہ جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں کہ بھئی آپ بار بار سنی شیعہ کیوں کہتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ جو شیعہ نہیں ہیں اور مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے سنی ہی کہلاتے ہیں، چاہے ان کا اندرونی معاملات میں کوئی اور عقیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن چونکہ امبریلا اتنا بڑا ہے، اس آسمان کے نیچے ہر کوئی آ جاتا ہے اور ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ معاملہ سنی شیعوں کا نہیں ہے، وہاں بھی نہ سنی ہوتے نہ شیعہ ہوتے ہیں، یہ وہ خاص ٹولہ ہے کہ جو بہرحال سنی جماعتوں میں گھسا ہوا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی عوام کو، کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بینر صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس بینر سے وہ اپنے اہل سنت کے لوگوں سے ہی خطاب کر رہے تھے، جیسے ان کی کوشش ہے کہ اپنے لوگوں کو حقیقت بتائیں کہ وقت اب یہ نہیں ہے کہ شیعوں کے بارے میں برا بھلا کہا جائے، بلکہ شیعہ سنی کو ایک ہو کر اس خارجی یزیدی ٹولے کے مقابل میں کھڑے ہونا ہے کہ جو دہشت گردی پھیلا کر کے نام اسلام کا اور مسلمانوں کا بدنام کر رہا ہے۔ ہر کوئی یہ کوشش کرے۔ مذہب حقہ کا آج کے اس پروگرام میں پیغام بھی یہی ہے۔ دیکھیے، حقیقت چاہے کتنی ہی تلخ ہو، اگر آج اس دور میں دہشت گردی کے مقابل میں کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاتا ہے تو وہ شیعہ ہے۔ آپ کو ماننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو کسی حد تک غیر شیعی فکر رکھتے ہوئے بھی سمجھنے لگے ہیں کہ شیعوں میں کچھ دم ہے اور کچھ ایسی خاص بات ہے کہ اب ہر کسی کو دیکھنا ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ کلپ نمبر 2 کا بھی آپ مشاہدہ فرمائیں، پھر انشاءاللہ آپ سے ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ کلپ نمبر 2 پلیز۔ اللہ خمینی صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، باقی کو چیلنج بھی نہ کریں، ایسا ہموار کیا جائے۔ تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہے بنیادی فلسفے کی ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانیں دے دی، عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے اور گولی کھا رہی ہے اور مر رہی ہے، گر رہی ہے۔ وہ چیز زندگی کتنی عظیم ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے، لیکن نہیں، گولیاں کھائیں گری۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا۔ باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا۔ اور سنی سن ہے، سن، اور سنی سن ہے، سن، اور سنی سن ہے، سن، کوئی حرکت نہیں۔ وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے، وہ در حقیقت میں مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی، یہ اہل تشیع میں ہے، جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی، اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا۔ 2500 سالہ برسی اس نے بنائی تھی، اس کے لیے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خسرو
یا سائرس یا ذوالقرنین قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کی یادگار بنائی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کیخسرو کے زمانے میں تھی، جس کا قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، مشرقی فتوحات، مغربی فتوحات، شمالی فتوحات۔ تو وہ بادشاہ ہے، اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربانی کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشعل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی انسان، جیسے کہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا غالب کے لیے، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے برغ تخیل کی رسائی طاق ہو جا۔ تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کس حد تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لیے اپنے کسی مقصد کے لیے۔ مقصد ان کا جو تھا، میں نے اسی لیے آیت پڑھی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں ایک آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ نوٹ کر لیجئے، ایک خاص انتہائی نقطۂ نظر کے عام کیے جانے کی وجہ سے سنیوں میں بھی ایک انتہائی رد عمل پیدا ہوا ہے، ایکسٹریم رائٹسٹ سنیز۔ جی ناظرین، آپ نے مشاہدہ فرمایا، اگرچہ یہ کلپ بہت پرانی ہے اور یہ صاحب اب دنیا میں بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت زبان پر آ ہی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ دشمنی چاہے کسی بھی حد تک پہنچ جائے حق سے اور حقیقت سے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور دشمن کی زبان پر بھی حق کو کہیں نہ کہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے ایک حقیقت کو واضح طور پر بیان کر دیا اپنے ہی لوگوں کے درمیان کہ اگر کہیں کوئی انقلاب لا سکتا ہے تو وہ شیعہ لا سکتا ہے۔ قربانی کا جذبہ صرف شیعوں میں پایا جاتا ہے۔ اب انہوں نے اہل سنت کی اس کے بعد بہت ساری تنقید والی باتیں کی، میں نے اس کو نہیں چلایا کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈیگریڈ کریں، لیکن ایک مقصد ضرور ہمارا ہے کہ جیسے دشمنی رکھ کر بھی، کیونکہ یہ اس مکتب سے متعلق رہے ہیں کہ جس مکتب میں یزید کو بھی بہت پریز کیا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے، اس مکتب میں بھی رہتے ہوئے ایک بات یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کوئی بھی چاہتا ہے کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کرے، تبدیلی لائے، تو وہ قربانی سے ہی لا سکتا ہے۔ اسے واقع کربلا کو مشعل راہ قرار دینا ہوگا اور اسے دیکھنا ہوگا۔ ان کی باتوں میں جو سچائی تھی وہ ان کی زبان پر آ گئی۔ میرے اس کلپ کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ کہ ابھی بھی وقت ہے کہ امت مسلمہ واپس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی طرف آ جائے کہ قرآن اور اہل بیت اطہار کے دامن کو تھام لو، تاکہ گمراہی سے بچ جاؤ، ہلاکت سے بچ جاؤ، مصیبتوں سے بچ جاؤ، دربدری سے بچ جاؤ، ذلت و خواری سے بچ جاؤ۔ آج مسلمانوں کی حالت جو دربدری اور رسوائی اور سرخوردگی صاف صاف دکھائی دے رہی ہے، یہ اسی لیے ہے کہ اہل بیت اطہار کے دامن کو نہیں تھاما گیا، کربلا کو اسوہ نہیں بنایا گیا، غدیر سے نظام حکومت نہیں لیا گیا۔ اگر غدیر اور کربلا کو مسلمان لے لے تو ایران تو ایک ملک ہے، ہر ملک مسلمانوں کی عزت و آبرو کا ضامن بن سکتا ہے، ہر مسلمان سرخرو ہو سکتا ہے، اس کا سر بلند ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کو دشمن کے مقابل میں لڑنے کے لیے نہ برقع کی ضرورت پڑے گی، نہ زنانہ لباس پہننے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ وہ شان و شوکت کے ساتھ قربانی دے کر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ بس یہی مجھے کہنا تھا، اور آج کے اس مذہب حقہ کے پروگرام میں انشاءاللہ بریک کے بعد ہم آپ سے بھی کچھ سنیں گے۔ کچھ سوالات ہوں تو آپ بسم اللہ کریں، آئے تشریف لائیں۔ مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں اس کا حل بھی ٹوٹل یہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دامن کو تھام لیا جائے۔ ہم مختصر سے وقفے کی جانب جا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ المستعان۔